اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایک بہت اہم بات جاننا ضروری ہے۔ اسلام میں 6 ایسے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا بالکل بھی جائز نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ لا علمی میں انہی لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، حالانکہ اگر زکوٰۃ ان 6 لوگوں کو دے دی جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور ان کی پوری زکوٰۃ ضائع ہو سکتی ہے۔ آخر وہ 6 لوگ کون ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا بالکل منع ہے؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگے، اللہ کے ہاں قبول ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم ان 6 لوگوں کے بارے میں مکمل وضاحت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک بہت اہم عبادت اور دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ لفظ زکوٰۃ عربی زبان کے لفظ زکاة سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت۔ یعنی جب کوئی مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اضافہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں زکوٰۃ کو صرف مالی عبادت ہی نہیں بلکہ مال کی پاکیزگی اور معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب مسلمانوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو اس نے مالدار مسلمانوں کے مال میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے رکھا ہے۔ جب کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بہت بلند درجات ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قیامت کے دن بھی زکوٰۃ دینے والے لوگ اللہ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے اور انہیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کا عظیم اجر ملے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور تعاون پیدا ہو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتی بلکہ ان مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی ایسا مسلمان جو عاقل، بالغ اور آزاد ہو اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور اس مال پر ایک قمری سال یعنی گزر چکا ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نصاب سے مراد وہ مخصوص مقدار ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، جیسے سونا، چاندی، نقدی یا تجارت کا مال۔ اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کا کردار بہت عظیم ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، معاشرے میں دولت کا توازن قائم رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دراصل ایک ایسا نظام ہے جو اسلامی معاشرے کو مضبوط بناتا ہے اور امیر و غریب کے درمیان فاصلے کو کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرضی قرار دے کر ایک ایسا خوبصورت معاشی نظام قائم کیا ہے جس سے پورا معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے۔
اسلام میں زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے جو واقعی محتاج اور ضرورت مند ہوں اور اپنے بنیادی اخراجات پوری کرنے کے استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ سب سے پہلے فقیر اس کا حقدار ہے۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر سکے۔ اس لیے مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جو انتہائی تنگ دستی کا شکار ہو اور اس کے پاس گزارا کرنے کے لیے بھی مناسب وسائل موجود نہ ہوں۔ ایسے لوگ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں مگر پھر بھی مشکل میں رہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے جو قرض میں ڈوب چکا ہے اور اپنی استطاعت سے قرض ادا نہ کر سکتا ہو۔ اگر کسی سے ایسا قرض ہے جسے ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہو تو اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ قرض چکا سکے تو ایسے شخص کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کے دوران ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کے پاس خرچ کم ہو جائے اور وہ اپنے گھر واپس جانے کے قابل نہ رہے تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو اللہ کے راستے میں دین کی خدمت یا نیک کاموں میں مصروف ہوں اور مالی طور پر کمزور ہوں۔ ایسے افراد جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، ان کے پاس مناسب وسائل نہ ہوں، ان کی مدد بھی زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہوں، یتیم ہوں، بیوہ ہوں اور ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں جہاں آمدنی بہت کم ہو اور اخراجات پورے کرنا مشکل ہو، انہیں زکوٰۃ دینا بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں میں موجود غریب لوگوں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ دوسرا صلہ رحمی کا۔ اگر کسی کے خاندان یا رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو واقعی ضرورت مند ہوں تو انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر اور باعث برکت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ صرف ایک فرض عبادت ادا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ معاشرے میں محبت، تعاون اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 6 لوگوں کی جنہیں آپ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کسی نے لا علمی میں بھی ان لوگوں کو زکوٰۃ دے دی تو یاد رکھیں ایسی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی اور زکوٰۃ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلے والدین، انسان اپنے والد یا والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح دادا، دادی، نانا اور نانی بھی اسی حکم میں شامل ہیں، کیونکہ یہ سب انسان کے اصول یعنی اوپر کے رشتہ دار ہیں۔ شریعت کے مطابق ان کی مالی مدد کرنا اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے بیٹے، بیٹی، پوتے، پوتی، نواسے، نواسی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، کیونکہ اولاد کی کفالت اور ان کی ضروریات پوری کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تیسرا اہم مسئلہ میاں بیوی کا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ شریعت میں میاں بیوی کے درمیان مالی ذمہ داریاں اور حقوق مقرر کیے گئے ہیں، اس لیے ان کے درمیان زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ چوتھا وہ شخص ہے جو صاحب نصاب اور مالدار ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔
کیونکہ زکوٰۃ دراصل غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ پانچواں، وہ لوگ جو سید یا بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ بہت سے فقہی مذاہب کے مطابق سید خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینے کی بجائے دوسرے طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ چھٹا، وہ شخص ہے جو غیر مسلم ہو۔ عام طور پر زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس لیے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی غیر مسلم کی مدد کرنا ہو تو اسے صدقہ، خیرات یا تحفے کے طور پر مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہمیشہ اچھی طرح تحقیق اور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زکوٰۃ صحیح مستحق تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو، کیونکہ اگر زکوٰۃ غلط جگہ دے دی جائے تو انسان کا فرض ادا نہیں ہوتا اور اسے دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے علم اور علماء کے مستند بیانات سنیں تاکہ ہمیں دین کا صحیح علم ہو سکے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ صحیح اور مستند احادیث کا مطالعہ کریں، ان کے مفہوم کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب انسان قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر خاص توجہ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم، دینی باتوں اور اسلام میں اقتدار کو عام کریں تاکہ ہمارے بچے بھی دین کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ بچوں کو شروع سے ہی قرآن پڑھنے، اس کے معنی سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جاننے اور اچھے اخلاق سیکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ جب گھر کے ماحول میں دین کی باتیں ہوں گی اور قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی تو نئی نسل بھی اسلام کے قریب رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم ضرور دیں جس سے انہیں اسلام کے بارے میں مکمل اور صحیح معلومات حاصل ہو سکیں اور وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے مسلمان کی طرح گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی اصل روح کو سمجھنے، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو اپنانے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت اہم معلوماتی اور بہت ہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے اور سب لوگ اس مسئلے کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی معلومات کسی کی زندگی میں بڑی رہنمائی کا سبب بن جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایسے شخص تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس مسئلے کا علم نہ ہو اور وہ اپنی غلطی درست کر لو۔ یاد رکھیں، دین کی صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم بڑھے، کسی کی اصلاح ہو جائے اور کسی کی عبادت صحیح ہو جائے۔ اسی طرح جو بھی شخص اس معلومات سے فائدہ اٹھائے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔